درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوست بزرگ اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ چل سے جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص کیا فرمایا گیا حدیث میں کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ فرمایا ہے کہ تھوڑی دیر دن کی فکروں کو لے کر جمع فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ تھوڑی دیر دن کی فکروں کو لے کر بیٹھ جانا 60-70 سال کی نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ جہاں کہیں بھی ایسی دن کی مجلس لگتی ہے، اللہ رب العزت کے مقرر فرشتے ان مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں مجلس کی قدر و قیمت ہے۔ جس طرح دنیا کے لوگوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کے نزدیک مجلسیں چمکتی ہے اور اتنی قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت میں اس کا یقین نصیب فرمائے اور بار بار ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے میری، آپ کی اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی کامیابی اپنے دین کے اندر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین دیا اور ساتھ میں دین کی محنت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن ہر شخص نے اپنی اپنی کامیابی الگ الگ چیزوں کے اندر ڈھونڈ رکھی ہے۔ کاروبار کرنے والا ہے تو کاروبار کے اندر اپنی کامیابی سمجھتا ہے، تو نوکری کرنے والا ہے اس کے اندر بڑھوتری مل جائے تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، تو اسکول کالج کے اندر پڑھتا ہو اس کے اندر پاس ہو جائے تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ لیکن یہ سب کامیابی مختصر کامیابی ہے۔ ہمیشہ کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لے اور جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے داخل کر دے، وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا بھی کہاں سے؟ جنت سے، اور واپس جانا بھی کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ لیکن اس کے درمیان کا جو موقع دیا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، وہ دنیا کی زندگی 60 70 یا 80 سال کی زندگی۔ لیکن ان مختصر سی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار کر جائیں گے، تب جا کے اللہ رب العزت وہ بعد میں آنے والی نامحدود زندگی ہے اس میں کامیاب کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا سے رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے جائے، رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے جائے، اللہ رب العزت دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ کتنی؟ 10 گنا بڑی جنت۔ حالانکہ دنیا ہم میں سے کسی نے پوری دیکھی نہیں ہے، پورا گاندھی نگر بھی ہم نے دیکھا نہیں ہوگا، اور اللہ ایک ادنا سے امتی کو رائے کے دانے کے برابر ایمان کر بچا کر جو لے جائے گا اس کو کتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے؟ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایمان کو بچا کر لے جانا مشکل ہے، ایمان کو بچا کر لے جانا مشکل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ مسلمان کے گھر کے اندر پیدا فرمایا تو ہم مسلمان ہو گئے۔ ہم نے اللہ رب العزت سے کوئی اپلیکیشن یا درخواست نہیں کی تھی کہ ہم کو کسی مسلمان کے گھر کے اندر پیدا فرمانا، یہ تو محض اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ نے ایمان دے کر دنیا کے آگ سے ہمیں بچا دیا۔ دنیا کے آگ سے مسلمان ہونے کے بعد انسان کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی موت کے بعد اس کو مسلمان کے قبرستان کے اندر دفن کیا جائے گا، اس کو جلایا نہیں جائے گا۔ تو ایمان دے کر اللہ رب العزت دنیا کے آگ سے تو ہمیں بچا لیا ہے، اب اسی ایمان کو بچا کر لے جانا ہے، تو اللہ رب العزت آخر کے آگ سے بھی ہمیں بچا دے گا، جہنم کی آگ۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ محنت سے ہوگا، بغیر محنت کے دنیا میں کوئی چیز وجود میں آتی نہیں ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ کسی بھی چیز کو باقی رکھنا ہو اور اس کے اندر ترقی چاہیے تو اس کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب محنت ہوتی ہے تو چیز باقی بھی رہتی ہے، اس کے اندر
ترقی بھی ہوتی رہتی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان دے کر دین دے کر کامیاب کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے دین عطا فرمائے, ساتھ میں دین کی محنت عطا فرمائی. اور اسی دین کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کیسی کیسی تکالیفیں اٹھائی, جو ہم بارہا کتابوں میں سنتے ہیں کہ مارا گیا, ستایا گیا, دھمکایا گیا, انگاروں پر گھسیٹا گیا, تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا گیا, اوپر چٹانیں رکھ دی گئی, لیکن ایسی حال میں بھی دین کو چھوڑا نہیں. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے دور کے اندر, ایسے ماحول کے اندر پیدا فرمایا ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. چاروں طرف سہولت والا ماحول ہے, ہمیں دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صحابہ جب ایمان کے اندر داخل ہوتے تھے تو ان کے اوپر تکالیفیں آتی تھی, مصیبتیں آتی تھی, لیکن مصیبتوں کو برداشت کیا, لیکن دین سے پھرے نہیں. پھر اللہ رب العزت نے ان کے کامیاب کر کے دکھایا. اور اللہ رب العزت دنیا کے اندر پروانے دے دیے, کیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لیکن یہ کب ہوا؟ جب پہلے مشقتیں اٹھائی, قربانیاں دی اور تکالیفیں برداشت کی, تب جا کے اللہ رب العزت نے یہ پروانے دیے. تو ہم بھی کامیاب کیسے ہوں گے؟ جب دین کے پیچھے محنت کریں گے, دین کے پیچھے لگے رہیں گے, تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا. آخرت کے اندر جو لامحدود زندگی ہے, کبھی بھی ختم نہیں ہوگی, اس زندگی کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں کامیاب کرے گا. اللہ رب العزت نے جو وقت دیا ہے, یہ اللہ رب العزت نے امانت کے طور پر دیا ہے. کل اس وقت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا, تم نے جوانی دی تھی, تم نے اس کے پیچھے کیا کیا؟ زندگی کا مستقل الگ سوال ہوگا اور جوانی کا الگ سوال ہوگا. کہ اللہ رب العزت 10 دن کا جو ہمیں موقع عطا فرمایا ہے, ہم اس کو ضائع نہ کریں. کہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں کل سوال کرے گا ہمیں کہ آپ کے 10 دن فارغ کیے تھے, آپ نے کیا کیا. یہ وقت کی قدر کرے. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے کہ دنیا, ہمارے شہر کے اندر, ہماری بستی کے اندر کتنے لوگ تھے؟ بہت سارے اسٹوڈنٹ تھے, 500 ہزاروں کی تعداد میں. لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا اور ہم پر 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ ڈالی ہے, تب جا کر ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. ورنہ تشکیلیں تو بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے, لیکن ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے. تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے, اپنے راستے کے اندر نکالتا ہے, اور وہ لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں. لیکن شیطان اولاً تو یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہی نہیں, اللہ کے راستے میں نکلے ہی نہیں. لیکن جب بندہ ہمت کر کے, کوشش کر کے نکل جاتا ہے, تو اس کے بعد اس کی چال کیا ہوتی ہے کہ ان کا وقت صحیح نہ گزرے, وقت صحیح نہ گزرے. جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں, اس کو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان سمجھے, اپنے وقت کو اصول کرنے والے بنے. وقت گزارنے کی چیز نہیں ہے, وقت کو اصول کیا جائے. اللہ رب العزت نے جو ہمیں 10 دن دیے, وہ 10 دن کے اندر ہم ایسے تیار ہو کے جائیں کہ ہم کو دیکھ کر دوسرے لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے. ہمارے نمازوں کے اندر تبدیلی آنی چاہیے, ہمارے لباسوں کے اندر تبدیلی آنی چاہیے, ہمارے اخلاق کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. تو تبلیغ سے یہی چاہا جاتا ہے, 4 مہینے چلے لگانا مقصود نہیں ہے, بلکہ اسے چاہا کیا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر دین آئے, ہم اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے بنے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی کے اندر آئے. اسے یہی چاہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ ہر شخص جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا کس طرح بن جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے گھرانے کی فکر نہیں کی, اپنے کاروباروں کی فکر نہیں کی, ہمیشہ فکر کی اس بات کی, رب حبلی امتی, یا ربی امتی, میری امت کا کیا ہوگا. ہر وقت امت کی فکر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا, اسی امت کی فکر کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی خاطر ستایا جاتا ہے, مارا جاتا, دھمکایا جاتا تھا, اور جو اللہ کے نبی کا ساتھ دیتا تھا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جاتا تھا. لیکن وہ ساری قربانی کیوں دی گئی؟ تاکہ آنے والی امت اس چیز کو سمجھے اور قربانیاں دینے والے بنے. صحابہ نے اس دین کو اپنا خون دے کر سینچا ہے, اور ہمیں تو انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا ہے. اللہ رب العزت نے جو موقع دیا اس کو غنیمت سمجھے اور اس کو اصول کرنے والے بنے. ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے. جتنے دن ہو گئے غفلت میں گزر گئے, اللہ سے توبہ کرے. ابھی بھی 2 دن کا وقت ہے ہمارے پاس. راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے بنے. اللہ رب العزت کو 2 آنسو بہت پسند ہے, 2 قطرے بہت پسند ہے. ایک جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے نکلا ہو, اور ایک جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو, شہید کا خون کا قطرہ. اس سے اللہ کے سامنے رونے والے بنے, اور جو وقت باقی ہے اس کو اصول کرنے والے بنے. اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی کس طرح ہے, اس کے لیے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روئے. ہماری 2 رکعت نماز پڑھ کر نمازوں کی مشق کی جائے, نمازوں کو بنانے کی فکر کی جائے. صحابہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نماز لے کر آئے تھے تو خوشی کے مارے جھوم اٹھے تھے کہ ہم کو تو اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا ہے.
ہم 24 گھنٹے مسجد کے اندر رہتے ہیں، پھر بھی ہماری سنتیں چھوٹ جائے، ہمارے نفلیں چھوٹ جائے. ہم تو اسی کام کے لیے تو آئے ہیں. اگر مسجد میں رہ کر بھی یہ کام ہم نہیں کر سکتے تو پھر گھر جانے کے بعد تو کیا ماحول ہوگا؟ ہم جانتے ہیں بازار، کاروبار، پڑھنا پڑھانا سب کچھ ہوگا. اگر ہم یہاں رہ کر اس کی مشق نہیں کریں گے تو گھر پر جا کر بھی ہمارا جمنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ مشق کے لیے ہمیں وقت دیا ہے. ہم اس وقت کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ وصول کرنے والے بنیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیسی نمازیں سکھائی تھی کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مسئلے کو حل کروا دیا کرتے تھے. ایک صحابی کے گھر میں کھانا نہیں تھا تو وہ مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور پوچھا کچھ آیا؟ نہیں آیا. پھر سے مسجد کے اندر گئے، پھر سے جا کر پوچھا کچھ آیا؟ نہیں آیا. پھر سے جا کر مسجد میں گئے، وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے گھروں کے اندر چکیاں چالو کروا دی. ایک صحابی سفر کے اندر جا رہے تھے، راستے میں کھچر مر گیا تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے کھچر کو زندہ کروا دیا. ایک مرتبہ ایک عورت کا بچہ گزر گیا، اس نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں جانتی ہوں کہ کل قیامت کے دن تو اس بچے کو زندہ کرے گا، لیکن مجھے اس کی آج ضرورت ہے، تو اس کو آج زندہ کر. اللہ رب العزت نے زندہ کر کے دکھایا. ایک صحابی کے کھیت کے اندر پانی نہیں تھا، اس نے اللہ رب العزت سے دعا کی، ایک بادل آیا اور صرف اس کے کھیت کے اندر پانی برسا کر چلا گیا. وہ نمازوں کے پیچھے محنت ہوئی تھی تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مسئلے کو حل کروا دیا کرتے تھے. اور ہم وقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی نمازوں کی فکر ہے، نہ قرآن کی تلاوتوں کی فکر ہے اور وقت زیادہ سے زیادہ ضائع ہو رہا ہے ہمارا. کل اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. کل کسی صحابی نے ہمارا گریبان پکڑ کر کھڑا کر دیا اور ہم سے پوچھ لیا گیا کہ ہم نے آپ کی خاطر اپنے آپ کو شہید کیا تھا، بیویوں کو بیوہ کیا تھا، بچوں کو یتیم کیا تھا.